یہ جو مدرسوں میں بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ بخاری شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے۔ تو صحابہ سوچنے لگے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو فرمایا یا رسول اللہ آپ زیادہ جانتے آپ ہی بتا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کھجور کا درخت، اس لیے کہ کھجور کی ہر چیز کام میں آتی ہے، اسی طرح مومن ہر حال میں کام میں آتا ہے۔ یہ دونوں کی مثال ہے۔ باہر نکل کر عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد عمر سے فرمایا کہ ابا جی جب حضرت نے سوال فرمایا تو میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ کھجور کا درخت۔ فرمایا بیٹے بول دیتا، بخاری میں ہے بیٹے بول دیتا تیرے ابا کا نام ہو جاتا کہ ماشاءاللہ عمر کا بیٹا کتنا ہوشیار ہے، بول دیتا۔ فرمایا آپ جیسے اکابر بیٹھے تھے اس لیے میں خاموش رہا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مسئلے کا علم ہو اور اکابر بیٹھے ہو تو جاننے کے باوجود خاموش رہیں جب تک کہ اکابر نہ کہیں۔ یہ ادب ہے بڑوں کا، اپنے بڑوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے۔ اب عبداللہ ابن عمر نے کیسے سمجھ لیا تھا؟ تو خود ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ حضرت کے سامنے کھجور کا خوشہ پڑا ہوا تھا، اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ مان نہ مان یہی درخت کے متعلق حضور پوچھ رہے ہیں۔ تو میں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں تو طلباء سے کہتا ہوں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممتحن کو تھوڑا سا اشارہ بھی کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو کھجور کا درخت جو خوشہ پڑا ہوا تھا تو حضرت نے تھوڑا سا اشارہ، ابن عمر اسی سے سمجھے، تو تھوڑا سا اشارہ بھی کر دینا چاہیے۔ ایسے سوالات نہ کریں کہ بیچارے کا ذہن پریشان ہو جائے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعلیم کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ کتا جو نجس ہے، بعض اکابر کے وہاں نجس العین ہے